بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدعی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فانہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لو بھائی، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے ہر ایمان والے پر فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقر یعنی سورت نمبر 2 میں آیت نمبر 183 میں اور 84 اور 85 اور 86 اور 87 اور 88 یہ تقریباً 6 آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اس روزے کو رکھنے کے طریقے بتلائے، اور اس روزے کے بارے میں اور بھی بہت ساری خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں۔ اور پورے قرآن کریم کے اندر صرف یہی اکٹھی 6 آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اس کے سوا اگر کہیں ذکر کیا ہے تو نفل روزے کا یا نظر کے روزوں کا ذکر کیا ہے۔ نفل روزے کا تو ذکر شاید قرآن کریم میں نہ ہو، البتہ نظر کے روزے اور کفارے کے روزوں کا ذکر قرآن کریم میں 1 یا 2 جگہ پایا جاتا ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستو، اس مختصر سی تمہید سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا روزہ ہم پر فرض کیا ہے۔ اس کے تحت میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 8 کتاب الایمان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ اس کے اور ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کی گواہی دینا، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ عزیز بزرگ اور دوستو، یاد رکھو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا یہ اسلام کی اہم ارکان میں سے ایک ارکان ہے، بلکہ اسلام کی ایک اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، بلکہ یوں کہو کہ اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص گونگا ہو، زبان سے نہ بول سکتا ہو، تو اس کے لیے ایک مجبوری ہے، البتہ اگر زبان سے بول سکتا ہو تو دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اس چیز کا ضروری اور فرض ہے۔ دوسری چیز اسلام کے اندر جو سب سے پہلے فرض کی گئی اور قیامت کے روز سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا، وہ ہے نماز۔ عزیز بزرگ اور دوستو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرے نمازوں کو قائم کرنا۔ عزیز بزرگ اور دوستو، تیسرے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ آپ دیکھو گے کہ قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں نماز کا ذکر آئے گا اسی کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آئے گا۔ عزیز دوستو، چوتھی بات فرمایا کہ حج کرنا۔ قرآن کریم کے اندر حج کی فرضیت کا بھی اعلان کیا گیا۔ اور پانچویں چیز ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ رمضان کے روزے ہر ایمان والے پر فرض ہیں، اور ان میں سوائے اس کے کہ کوئی حائضہ عورت ہو یا کوئی مسافر ہو یا کوئی ایسا بیمار ہو جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، سوا اس کے سب کے لیے برابر اور یکساں حکم ہے، اور کسی پر روزہ جو ہے معاف نہیں ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستو، ایک دوسری حدیث ہے جو حدیث نمبر 50 ہے بخاری شریف کی، کتاب الایمان ہی چیپٹر ہے، اور اس کے راوی ہیں، اور اس کو جو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہ اچانک ایک صاحب باہر سے تشریف لائے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان رکھ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے برحق ہونے پر، اور فرمایا کہ ایمان رکھ تو فرشتوں کے وجود پر، اور فرمایا کہ تو ایمان رکھ، یعنی فرشتوں کے وجود کے بعد میں آپ نے بتلایا کہ تو ایمان رکھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں، یعنی قیامت کے دن پر، اور اس کے بعد فرمایا چوتھی چیز کہ تو ایمان رکھ اللہ کے تمام رسولوں پر، اور پانچویں چیز فرمایا کہ تو ایمان رکھ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ عزیز بزرگ اور دوستو، یہ حدیث نمبر 50 ہے، بخاری شریف کتاب الایمان ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کے اندر 5 چیزیں اسلام کی بنیادی یعنی کہ 5 چیزوں پر ایمان رکھنا فرض قرار دیا گیا، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو دوسری احادیث سے ثابت ہوتی ہیں، مثلا تقدیر پر، یا اور بھی چھٹی یعنی ساتویں ایک چیز اور بھی ہے جو اس وقت میرے ذہن سے نکلی ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام کتابوں پر، یاد بھی آگی لو۔ تو عزیز دوستو، یہ 7 چیزیں ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اب اس حدیث کو جو ہے ماننا ہم سب پر نہایت ہی ضروری اور فرض ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستو، یہ حدیث کوئی ضعیف نہیں ہے، یہ حدیث منسوخ نہیں ہے، اور یہ حدیث قوی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا ایک ترک آپ کو مسلم شریف کے اندر بھی مل جائے گا، اگرچہ اس کا نمبر مجھ کو اس وقت یاد نہیں۔ عزیز بزرگ اور دوستو، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ پر یقین رکھ، یعنی اللہ پر ایمان لا، اور اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور دوسری چیز فرمایا کہ نمازوں کو قائم کر، اور تیسرے فرمایا کہ یعنی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا، یعنی کہ زکوٰۃ ادا کر، کیونکہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ عزیز بزرگ اور دوستو، اس حدیث کے اندر اسلام کے ارکان 4 قرار دیے گئے ہیں۔ البتہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہو، جبکہ یہ حدیث ہو، ممکن ہے کہ حج اس وقت فرض نہ کیا گیا ہو۔ اس کے بعد سوال کرنے والے اس آدمی نے
یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا، نے تیسرا سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو کم از کم اتنا خیال ضرور کر کے اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے. یعنی اگر تو یہ خیال نہ کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم اتنا خیال ضرور کر کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. پھر اس فرشتے نے چوتھا سوال کر دیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کے بارے میں جواب دینے والے سے زیادہ سوال کرنے والا بھی نہیں جانتا. یعنی اس چیز کا کوئی علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر قیامت کی کچھ نشانیاں ارشاد فرما دیں. عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں ارشاد فرمائیں، اور وہ نشانیاں، ان نشانیوں میں سے بے شمار نشانیاں ہمارے سامنے پوری ہو چکی ہیں. عزیز بزرگوں اور دوستو، اس حدیث سے بھی پتہ چلا، سوال نمبر دو سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے. حدیث نمبر ہے یعنی کہ اسی ترک میں حدیث ہے، تیسری حدیث، جس کے راوی ہیں یعنی جس کے راوی کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے. تو یہ حدیث نمبر ہے 1891. اس میں ارشاد فرمایا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک اعرابی آیا جو بہت ہی بوڑھا تھا، اور ایک حدیث میں اور بھی وارد ہوا ہے کہ وہ اعرابی اس طریقے سے بولتا تھا کہ گنگناہٹ کے سوا کوئی اور بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں یہ بخاری شریف میں نہیں ہے بلکہ دوسری صحاح ستہ کے اندر موجود ہے. بخاری شریف میں صرف اتنا ہے کہ وہ اعرابی آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ مجھ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی چیزیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تجھ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، الا یہ کہ تو کچھ نفل بھی پڑھ لیا کرو، الا یہ کہ تم کچھ نفل بھی پڑھ لیا کرو. اس کے بعد سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر روزے کتنے، روزے کے بارے میں سوال کیا. تو آپ نے فرمایا کہ روزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں. تو اس نے، اور اس کے سوا اگر تو چاہے تو نفل روزہ رکھ لو، یعنی اگر تم چاہو تو نفل روزہ رکھ لو. اس کے بعد سوال کیا زکوٰۃ کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں جو اسلامی احکام ہے وہ بتلائے. تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم، جتنی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ پر فرض کی ہیں ان میں سے نہ میں کوئی چیز گھٹاؤں گا اور نہ کوئی چیز بڑھاؤں گا. جب وہ جانے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا، اگر اس نے سچ کہا تو یہ مراد کو پہنچ گیا. عزیز بزرگوں اور دوستو، اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا روزہ ہمارے اوپر فرض ہے. ایک اور حدیث ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو. حدیث نمبر ہے 1891. حدیث نمبر 1891 ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت طلحہ ہیں، جو حدیث نمبر 1891 ہے. ایک اور حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے، اس کا نمبر ہے 1892. اس میں ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے راوی ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ.
ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو ہم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ عزیز بزرگ اور دوستو، پتہ یہ چلا کہ اسلام سے پہلے بھی روزہ فرض تھا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا اس طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اور روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا مختصر سا ترجمہ ہے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستو، اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ روزہ پہلے بھی فرض تھا، اور یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہو، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اس کے سوا حدیث نمبر 1892 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، قریش کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو پھر یہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے رکھے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے۔ اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا عزیز بزرگ اور دوستو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، اور بھی کئی ساری متعدد احادیثیں ہیں جن سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس لیے عزیز بزرگ اور دوستو، آج پہلا روزہ ہے، اور اس میں ہم کو کوتاہی نہیں برتنی چاہیے تھی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو مجھ کو اب سے پہلے ڈالنی چاہیے تھی، کیونکہ روزہ شروع ہونے کے بعد اس کی فرضیت بتانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے ایک دن پہلے کم از کم اس کو بتا دیا جائے، لیکن اس کی ضرورت بھی اس لیے نہیں کہ تمام امت کا اجماع اس پر ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اس لیے اس کو زیادہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف اس کے احکام و مسائل معلوم کرنے ہیں۔ عزیز بزرگ اور دوستو، اچھے عالموں سے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو مسائل بتائیں ان سے معلوم کر کے اپنے عالموں سے اور اچھی طرح تحقیق کر کے اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال میرے لائق ہو تو میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے مسئلے کا حل کروں، اور اگر مجھے علم نہ ہوگا، آپ سوال کریں گے تو یقیناً میرے علم کے اندر اضافہ ہوگا، کیونکہ پھر میں اس سوال کے بارے میں غور و خوض کرنا شروع کر دوں گا، اور وہ سوال کا جواب بھی میرے پاس موجود ہو جائے گا۔ اس لیے عزیز بزرگ اور دوستو، اگر آپ چاہیں تو میرے پاس بھی کومنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، البتہ انگریزی میں اور ہندی میں نہ لکھیں، اور اگر اردو نہ جانتے ہوں تو انگریزی میں بالکل نہ لکھیں، صرف اردو میں لکھیں، اور اگر اردو نہ جانتے ہوں تو صرف ہندی میں لکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔